بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ آج ہمارا تیسرا چیپٹر سٹارٹ ہے۔ تیسرا چیپٹر ہے کتاب ترغیب و ترہیب کا بیان۔ اس کا پہلا سیشن ہے آج۔ اس کتاب میں، اس چیپٹر میں ہم بات کریں گے ان نیک اعمال کی جس کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس برے اعمال کی جس سے بچنے کی ترغیب ہے، اور قیامت کے دن حساب و کتاب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آج بات کرتے ہیں اعمال صالحہ کی ترغیب، جیسے نیت خالص رکھنا، قرآن و حدیث کے حکم پر چلنا، اچھے یا برے طریقے کی بنیاد ڈالنا، علم دین کی طلب، حفظ حدیث کی فضیلت، وضو میں خوب اہتمام سے پانی پہنچانا، مسواک کرنا، نماز کی پابندی، اول وقت میں نماز پڑھنا، قرض دینے کا ثواب، غریب قرض دار کو مہلت دینا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نیت خالص رکھنا۔ حدیث: ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت کو خالص رکھنا۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ نیت صحیح ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا، اور اگر نیت بری ہو تو گناہ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے حکم پر چلنا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پیدا ہو جائے، اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے گا، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں ایسی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث ہے۔ اچھے یا برے طریقے کی بنیاد ڈالنا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی اچھے طریقے کی بنیاد ڈالے پھر لوگ اس پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص کسی برے طریقے کی بنیاد رکھے پھر لوگ اس پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا، اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ تشریح: مثلاً کسی نے اپنی اولاد کی شادی میں رسمیں ختم کر دیں، یا کسی بیوہ نے نکاح کر لیا اور اس کی دیکھا دیکھی اوروں کو بھی ہمت ہوئی، یا کسی نے کوئی اور نیک کام شروع کیا اور دوسروں نے اس کا اتباع کیا، تو اس شروع کرنے والے کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ علم دین کی طلب۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تشریح: اگر کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ کو وہ مسئلہ خوب یاد ہو تو سستی یا بخل کی وجہ سے انکار نہ کرنا چاہیے، اچھی طرح سمجھا دیا کریں، اور اگر اچھی طرح یاد نہ ہو تو بغیر تحقیق کے ہرگز نہ بتائیں۔ حفظ حدیث کی فضیلت۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت کو پہنچائے تو وہ قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھے گا۔ وضو میں خوب اہتمام سے پانی پہنچانا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب طبعی سستی کی وجہ سے وضو مشکل معلوم ہو رہا ہو تو اس وقت اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا جو وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تشریح: وضو اور غسل کرتے وقت انگوٹھی، چھلا، چوڑیاں وغیرہ اچھی طرح ہلا کر پانی پہنچایا کریں۔ سردی میں اکثر پاؤں سخت اور خشک ہو جاتے ہیں اور ان پر پوری طرح پانی نہیں بہتا، اس لیے اعضائے وضو کو پانی سے خوب تر کیا کریں۔ لوگ عموماً چہرہ سامنے سے دھو لیتے ہیں، کانوں کی لو اور
ہتھوڑی کے نیچے تک پانی نہیں پہنچاتے۔ اسی طرح بازو دھوتے ہوئے کہنیوں تک پانی نہیں پہنچاتے، اور پاؤں دھوتے وقت ایڑیاں اچھی طرح نہیں دھوتے، جس کی وجہ سے وضو ناقص رہ جاتا ہے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسواک کرنا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں۔ نماز کی پابندی۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرا میل بھی نہیں رہے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقتوں کی نماز پابندی سے پڑھے گا اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اول وقت میں نماز پڑھنا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ قرض دینے کا ثواب۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، خیرات کا ثواب 10 گنا ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا۔ غریب قرض دار کو مہلت دینا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس قرضے کے برابر خیرات دے دی، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دی تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس سے 2 گنا خیرات کر دیا۔ تشریح: اگر قرض دار تنگ و دست ہو تو اس کو پریشان مت کریں بلکہ اس کو مہلت دے دیں، ہو سکے تو کچھ قرضہ یا سارا قرضہ معاف کر دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ آج کے اس سیشن سے ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے، اگر ہمارے کسی نیک عمل یا برے عمل کے انفلوئنس میں آ کر کوئی اور بھی اس کام کو کرنے لگ جائے، یا پھر ہم کسی کو اچھا عمل سکھائیں یا برا عمل سکھائیں اور وہ اس پر جاری رہیں، وہ اس کام کو کر گزریں چاہے اچھا ہو یا برا، تو اس کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ تو اس کا جواب آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ کو ہمارے سیشن سے کسی پوائنٹ میں کوئی دقت ہو سمجھنے میں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہمارا سیشن پسند آتا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔